اگر صبح کی نماز قضا ہو گئی تو کوشش کریں، حکم بھی یہی ہے، من نام او نسی فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو شخص سو جائے یا بھول جائے کبھی تو جب بھی اس کو یاد آئے یا بیدار ہو تو فوراً نماز پڑھے۔ تو صبح نماز پر آنکھ نہیں کھلی، بعض دفعہ ہو جاتا ہے، جب آپ بیدار ہوئے تو فوراً آپ سب سے پہلا کام یہی کریں، وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ اور مسئلہ یاد رکھیں، زوال سے پہلے 12 بجے سے پہلے اگر آپ صبح کی نماز قضا کریں گے تو سنتیں اور فرض دونوں پڑھیں گے۔ زوال کے بعد اگر آپ صبح کی نماز قضا کریں گے تو پھر صرف فرض پڑھیں گے، سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ میرا سوال یہ ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری کون تھے، تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے اور بزرگوں کے سرخیل تھے۔ ان کی ایک کتاب بھی ہے ہمارے پاس، بڑے بہترین ملفوظات ان کے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا سفر نامہ ضرور پڑھنا چاہیے ہر مسلمان کو، بڑا عجیب سفر نامہ ہے، پوری ایک جلد ہے ملفوظات میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت لاہور تشریف لائے تو داتا دربار پر بھی تشریف لے گئے، قبر اطہر پر حضرت کھڑے رہے۔ آپ کے جو متعلقین تھے، احباب تھے، ان کی چاہت یہ تھی کہ حضرت جلدی سے واپس آ جائیں، لیکن حضرت نے طویل وہاں قیام فرمایا اور بعد میں بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ لاہور کے بازاروں میں جتنی روشنیاں تھیں وہاں تو مجھے ساری ظلمت ہی ظلمت نظر آئی۔ یہ حضرت کے لفظ ہے، لاہور بازار میں جو روشنیاں تھیں نا، یہ ساری ظلمت ہی ظلمت، اور یہاں اس قبر میں بڑا نور ہی نور تھا۔ اس قبر اطہر میں فرمایا نور ہی نور تھا اور عجیب فیض میں نے حاصل کیا۔ اور حضرت نے تصدیق فرمائی کہ واقعی یہ اللہ والے ہیں۔ ٹھیک، اللہ والوں کو اللہ والے سمجھتے ہیں نا جی، ہم کیا سمجھیں گے، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ہم نے تو آج تک اپنی بیوی کو نہیں سمجھا، اللہ والوں کو کیا سمجھیں گے۔ سچی بات بتا رہا ہوں، بیویوں نے کچھ شوہروں کو سمجھا ہوتا ہے، شوہر بیچارے یہ آخر تک بیویوں کو نہیں سمجھ پاتے، الا ماشاءاللہ کچھ ہوتے ہیں، ان کا استثناء تو ہے نا جی۔ تو جو اپنی بیوی کو نہ سمجھ سکے وہ اللہ والوں کو کیا سمجھے گا، بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے مزارات اور قبروں پر خلاف سنت اور خلاف شرع کام نہیں ہونے چاہیے، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ تھے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان سے فیضیاب فرمائے اور ان کی نسبت نصیب فرمائے۔ جمعہ کے دن حدیث پاک میں والدین کی قبر پر جانے کا جو کہا گیا ہے، جمعہ نماز سے پہلے جائیں یا نماز کے بعد، اور قبر پر جا کر کیا کیا پڑھنا چاہیے، نیز دوسرے رشتہ دار، دوست، احباب اور جو دوسرے مسلمان دفن ہیں کیا ان کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر دعا کیسے مانگیں سب مرحومین کے لیے، اور کب تک کتنی جمعہ تک جاتے رہیں، اور اگر جمعہ کے دن وقت نہ ہو دوسرے دنوں میں جا سکتے ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہفتے میں ایک دن جانا سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جمعہ کا دن افضل ہے، جمعہ کے دن جانا چاہیے۔ جمعرات غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے دن مغرب تک یہ جمعہ کا دن ہے، جس وقت بھی آپ کو سہولت ہو، جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، قبرستان میں جانے کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ان کو نفع پہنچانا نہیں، اپنی آخرت اور اپنی موت کو یاد کرنا۔ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ مجھے اپنی موت یاد رہے، اپنی آخرت کی فکر مجھے نصیب ہو، اس مقصد کے لیے قبرستان جانا ہے۔ اور ہم کس نیت سے جاتے ہیں؟ اپنے باپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس کو عذاب نہ ہو۔ ہم تو ماشاءاللہ پہنچائے ہیں نا جی، پہنچی ہوئی سرکار ہیں ہم، نہیں بالکل بھی نہیں۔ کہیں پر بھی جائیں، کسی بزرگ کی قبر پر جائیں، ماں باپ کی قبر پر جائیں، پہلا مقصد اور پہلی نیت یہ ہونی چاہیے
کہ میں اپنی موت کو یاد کرنے اور اپنی آخرت کی فکر حاصل کرنے کے لیے وہاں جا رہا ہوں. یہ ہے اصل مقصد قبرستان جانے کا. باقی ایصال ثواب دعا وہ تو آپ جہاں سے بھی کریں برابر ہے، گھر سے بیٹھ کر کریں، قبر پر جا کر کریں، دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں. ثواب کس نے پہنچانا ہے؟ اللہ تعالی نے یا آپ نے پہنچانا ہے تو ظاہر ہے آپ کو جانا پڑے گا. اگر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، تو وہ آپ جہاں بھی چاہیں کر سکتے، اس کے لیے قبرستان جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اکابر سے اسلاف سے ثابت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. البتہ اس کے بعد اب آپ دوسری نیت یہ کریں کہ میں آ گیا ہوں، چلو ان حضرات کو فائدہ پہنچ جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ گھر سے چلیں تو یہاں سے آپ سورہ یاسین، سورہ اخلاص اور تلاوت کرنا شروع کر دیں. یہ نظریہ اور یہ سوچ کے وہاں جا کر پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، یہ غلط ہے، اس کی نفی ہوگی اس سے. اب گھر سے سنت طریق پر جائیں اور بڑے ادب سے جائیں اور نظریں نیچی کر کے جائیں، تمام گناہوں سے بچتے ہوئے جائیں اور تلاوت کرتے ہوئے جائیں. وہاں جا کر اب آپ سنت طریق پر کھڑے ہو جائیں. دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں. پاؤں کی جانب آپ شمال کی جانب، جنوب کی جانب اور جنوب مغرب کی طرف پیٹ کر کے جو مرحوم میت ہے اس کے چہرے کی طرف، چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہے، کھڑے ہو کر آپ وہاں سلام کہیں، السلام علیکم یا اہل القبور انا انشاء اللہ بکم لاحقون یغفر اللہ لنا ولکم. یہ دعا یاد ہونی چاہیے، پڑھیں. اور اس کے بعد آپ ان کے لیے تلاوت کریں، ایصال ثواب کریں. ایصال ثواب کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کریں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بالکل سامنے کھڑے ہو جائیں آپ، سینے کے سامنے، یہ بھی ثابت ہے. سینے کے سامنے کھڑے ہو کر اب آپ ان کے لیے تلاوت کریں، ذکر کریں اور ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کر دیں. دعا کا طریقہ میں نے پچھلے درس میں بتا دیا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا. تمام مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج تک اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو اے اللہ اس کا ثواب پہنچا دیجیے، بالخصوص میرے والدین کو. تو یہ عمل آپ حضرات کریں.